رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبه، وأحترز من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات محمد. قبل اس کے اس آیہ کریمہ کے ذہن میں چند منٹ گفتگو کی جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اشفاق علی خان، ریاض النساء، ہمایوں علی بیگ اور بشیر النساء کے روح کو حاصل فرما. جب بھی
گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، یا یوں کہوں جب بھی کسی کی مدح سرائی کی جاتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان کسی بھی شخصیت کے بارے میں لب گشائی کرتا ہے، کبھی انسان اشعار کے ذریعے سے کسی شخصیت کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہے اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظم سے ہٹ کر نثر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ خطیب اپنی جگہ دونوں ہیں، جو نظم اور اشعار کے ذریعے سے مدح اہل بیت کرے وہ بھی اجر عظیم کا مستحق ہے، اور جو نثر کے ذریعے سے ان کی زندگی پر روشنی ڈالے اس کے لیے بھی اجر عظیم ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس عظیم شخصیت کے سلسلے سے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے، قبل اس کے کہ نثر کا آغاز کروں، چند اشعار اسی امام رؤوف کے سلسلے سے حاضر خدمت۔ یہ اشعار ہمارا مختصر سا قافلہ جب مشہد مقدس کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پر ہم سب طالب علموں نے مل کر ایک مصرع نکالا، وہ مصرع تھا کہ جب خراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے، پھر خراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے۔ شاعر نہیں ہوں مگر ہاں وابستہ ہوں اس در سے کہ جہاں جو مانگو جیسے مانگو ملتا ہے، اور وہ بھی جب آپ کے دربار سے اتنا نزدیک ہو۔ تو میں نے بھی چند شعر کہنے کی کوشش کی۔ فضائل کا آغاز کچھ اس طریقے سے کہ حق نے قسمت میں میری جاہ و حشم رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق نے قسمت میں میری جاہ و حشم رکھا ہے۔ دلیل سنیے، حق نے قسمت میں میری جاہ و حشم رکھا ہے، کیونکہ تقدیر میں شبیر کا غم رکھا ہے۔ حق نے قسمت میں میری جاہ و حشم رکھا ہے، کیونکہ تقدیر میں شبیر کا غم رکھا ہے، اور پاس کچھ اور بڑھا دل میں وفاؤں کا میرے، سبحان اللہ۔ پاس کچھ اور بڑھا دل میں وفاؤں کا میرے، جب سے عباس کا شانوں پہ علم رکھا ہے۔ پاس کچھ اور بڑھا دل میں وفاؤں کا میرے، جب سے عباس کا شانوں پہ علم رکھا ہے، اور لوح محفوظ سے الفاظ اتر کر آئے۔ لوح محفوظ سے الفاظ اتر کر آئے، مدح میں جب تیری کاغذ پہ قلم رکھا ہے۔ مدح میں جب تیری کاغذ پہ قلم رکھا ہے، اور دے کے دعوت مجھے مشہد کی، علیکم السلام، دے کے دعوت مجھے مشہد کی میرے مولا نے، دے کے دعوت مجھے مشہد کی میرے مولا نے، ایک آسی کی محبت کا بھرم رکھا ہے۔ دے کے دعوت مجھے مشہد کی میرے مولا نے، ایک آسی کی محبت کا بھرم رکھا ہے، اور علم ایمان و یقین طرز تکلم لینی، گرا لگائی تھی، علم ایمان و یقین طرز تکلم لینے،
پھر خراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے، علم ایمان و یقین طرز تکلم لینے پھر خراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے، اور کل تیرے واسطے بن جائے گا دوزخ معمول، کل تیرے واسطے بن جائے گا دوزخ معمول، تو نے شربت میں ملا کر جو یہ سم رکھا ہے، تو نے شربت میں ملا کر جو یہ سم رکھا ہے۔ صلوات علی محمد حضرات، چند اشعار کے بعد اس آیت کے ذہن میں گفتگو کا انداز کچھ یوں ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، رازق انسان و حیوان، وہ خدا جس نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ہادیوں کا انتظام کیا، وہ خدا اپنی محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کے لقب سے ملقب کیا گیا، وہ کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، اس نبی کے لیے اللہ کا اعلان ہے، قل اے نبی کہہ دو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ خداوند متعال حقیقت کی طرف انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے اور بتانا یہ چاہ رہا ہے سوالی انداز میں، اور ایسا نہیں ہے کہ سوالی انداز انسان کے لیے اللہ نے اسی آیت میں استعمال کیا ہے، بلکہ جب موضوع اہم ہوتا ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، انسان کی عقلوں کو جوڑنا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ اسی انداز میں کلام کرتا ہے۔ سورہ رحمان کی وہ آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان سے ماسوا ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی انداز، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو جس طریقے سے احسان کا بدلہ احسان ہی قرار پاتا ہے، مالک بتانا یہ چاہتا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے خدا یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کسی بھی صورت میں ایک لیول پر نہیں آ سکتے۔ جو مقام اور منزلت جاننے والوں کی ہے وہ مقام اور منزلت نہ جاننے والوں کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو انسان کو اس دنیا میں دو طریقے کی چیزیں ملی، دو طریقے کی چیزوں کا انسان نے مشاہدہ کیا۔ اس نے کبھی دن کو دیکھا، کبھی رات کو دیکھا، کبھی اندھیرے کو دیکھا، کبھی اجالے کو دیکھا، کبھی نور کو دیکھا، کبھی نار کو دیکھا، کبھی نور کو دیکھا، کبھی ظلمت کو دیکھا، کبھی سنگ راہ کو دیکھا، کبھی سنگ میل کو دیکھا، کبھی راہبر کو دیکھا، کبھی راہزن کو دیکھا، کبھی کرار کو دیکھا، کبھی فرار کو دیکھا۔ دو طرح کے انسانوں کا مشاہدہ کیا انسان نے، اور یہاں پر آنے کے بعد جب انسان نے دو طرح کے لوگوں کا مشاہدہ کیا
تو سوچنے کا انداز میں دو طرح کا ہوا. ایک وہ جو جاننے کے بعد کہ حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، دن و رات ایک نہیں ہو سکتے، نار و ظلمت ایک نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل بھی ایک نہیں ہو سکتے، تو ایسے افراد کے لیے اللہ نے ایک مہر لگائی، انما یتذکر اولو الالباب. یہ میں جو کلام کر رہا ہوں نا کہ عالم اور جاہل ایک نہیں ہو سکتے، اس کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں. جو عقل مند ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو عقل بند ہیں، جو عقل بند ہیں، عقلوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ عالم الگ ہو سکتا ہے یا جاہل ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک ہی راہ میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے اور پھر یہ کہیں گے ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ اور نہ کوئی بندہ نواز. صلوات پڑھی محمد و آل ایک صلوات اور پڑھی محمد و آل. تو ایسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ابتدائے خلقت سے ہادیوں کا انتظام کیا، رہبروں کو بھیجا، اور ایک انسان کا دشمن جو انسان کی ابتدائے خلقت سے دشمن ہوا تھا، اس نے بھی اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، تو اس نے بھی شکلیں مختلف انداز میں کی اور انسانوں کو بہکانے کے لیے آیا. تو جو انسانوں کو راستے سے منحرف کرنے کے لیے آیا وہ نمائندہ شیطان کہلایا، جو انسانوں کو راہ ہدایت پر لے جانے کے لیے آیا وہ نمائندہ رحمان کہلایا. کام دونوں کے ہیں. اور دیکھیے ہر رہبر کی ایک خصوصیت ہے، چاہے رہبر حق کا ہو یا رہبر باطل کا ہو، اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں تم کو صراط مستقیم پر لے کے جانے آیا ہوں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانی بشر کو، جس کے ذریعے سے وہ عقل انسانی کو معین کر سکے، راضی کر سکے، ایمان لانے والا بنا سکے اور یہ سمجھا سکے کہ میں اللہ کا رہبر ہوں. تو اس کے لیے اللہ نے اپنے ہادیوں کو معجزے کی طاقت سے نوازا. ایک عام فہم افراد جب ان کے سامنے چند چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں کر پاتے. ایک وہ انسان جو دین سے دور ہے، جو شریعت سے دور ہے، جو احکام سے دور ہے، جو عقائد سے دور ہے، جب اس کے سامنے چند چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان کے فرق کو محسوس نہیں کر پاتا. ان میں سے ایک ہے جادو، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت. موضوع شاید کچھ ہو جائے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ عام فہم افراد جب ان کے سامنے کوئی جادو پیش کرتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کرتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی کرامت آتی ہے تو وہ ان تینوں کے درمیان کے فرق کو محسوس نہیں کر پاتے. ان کے لیے جادو وہی معجزہ ہے، معجزہ وہی کرامت ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جب نبی نے قرآن کی صورت میں معجزے کو پیش کیا تو کوئی نبی کو جادوگر نہ کہتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے جادو، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت. جادو بھی اثر انداز ہوتا ہے، معجزہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ جادو باطل ہے، معجزہ حق ہے. جادو محدود مدت کے لیے ہے، معجزہ غیر محدود ہے. جادو تربیتی نہیں ہے، تخریبی ہے. معجزہ تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے.
فرق ہے جادو میں. جادو کو دکھانے والا شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے، معجزے کو دکھانے والا رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے. جادو اپنی شیطنت سے، جادو کا دکھانے والا اپنی کرتوتوں سے، اپنی شیطنت سے انسان کی فکر کو تخریب کے منزل تک لے جاتا ہے. اس منزل تک لے جاتا ہے کہ جہاں پہ فکر انسانی، عقل انسانی سوچنے کی صلاحیت کو کھو دیتی ہے. اور جب وہ منزل آتی ہے تو شیطان بھی رحمان نظر آنے لگتا ہے. لیکن نمائندہ رحمان وہ ہوتا ہے جو جادو کو کار کرتا ہے، معجزے کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے فرق پہچانو. جو تمہیں صراط مستقیم پر لے جانے کے لیے کوئی کرامت نما انداز دکھائے، وہ معجزہ بھی ہوگا، وہ کرامت بھی ہوگی. لیکن اگر کوئی ظاہراً لباس پہن لے حق کا مگر جادو کے ذریعے سے تمہیں منحرف کرے، وہ جادو ہو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیے محمد اب ایک سوال اور ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ پھر معجزہ اور کرامت کیا ہے؟ معجزہ امر غیر معمول کا نام معجزہ ہے. وہ امر جو غیر معمولی ہو، وہ امر جو غیر طبیعی ہو، وہ ہے معجزہ. غیر عقلی نہیں، ہر معجزہ عقلی ہوتا ہے. وہ امر جو غیر معمولی ہو وہ ہے معجزہ. اور کرامت بھی وہ امر جو غیر معمولی ہو وہ ہے کرامت. مگر فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب دونوں ہی غیر معمولی ہیں تو فرق کیا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ اگر اس کرامت کو ساتھ ساتھ فضیلت کا عنصر پایا جاتا ہو، اگر اس امر غیر معمولی کے ساتھ ساتھ فضیلت کا عنصر پایا جاتا ہو تو یہ ہے کرامت. اور اگر ادعائے نبوت شامل ہو اس امر معمولی کے ساتھ تو وہ ہے معجزہ. تو آپ فرق پہچانیے کہ معجزہ الگ ہے، کرامت الگ ہے. معجزہ اپنے کسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، کرامت اپنی فضائل اور اپنی فضیلت کے عنصر کو بلند کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں ہوئی. یقیناً کہیں نہ کہیں میرے سامعین کے ذہن میں ایک سوال بڑھ رہا ہوگا کہ ہمارے ائمہ جنہوں نے اتنے سارے معجزے دکھائے، ادعائے نبوت نہیں ہے، تو وہ ان کا معجزہ ہے یا کرامت؟ وہ ان کا معجزہ ہے یا کرامت؟ اور میں چند آیتوں کو قرآن کریم کے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی انشاءاللہ کہ ائمہ کے ذریعے سے جو بھی امر غیر معمولی سرزد ہوا ہے وہ معجزہ ہے، کرامت نہیں ہے. سب سے پہلی آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کون ابراہیم؟ کون نبی جس کو اللہ نے نبوت پہلے سے نہیں دی؟ کون نبی جس کو اللہ نے خلت کا تاج پہنایا؟ وہ جب امام بنتا ہے تو ایسے نہیں بنتا، اسے امتحان دینا پڑتا ہے. خود امتحان دینا بتا رہا ہے کہ جو رتبہ امامت کا ہے وہ نبوت کا نہیں، جو رتبہ امامت کا ہے وہ خلت کا نہیں. لہذا امتحان ہوا. منصب امامت ملتا ہے انسان کو اطمینان اور امتحان کے بعد. دوسری آیت بلکہ روایت حدیث ثقلین انی تارک فیکم
الثقلین، نبی کا آخری وقت نبی نے کہا میں تمہارے درمیان دو گراں کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ لفظ سطر بتا رہا ہے کہ جو رتبہ قرآن کا ہے وہ رتبہ اہل بیت کا ہے۔ قرآن اگر معجزہ ہے تو وجود اہل بیت معجزہ ہے۔ قرآن اگر معجز نما ہے تو اہل بیت بھی معجز نما ہے۔ اب اللہ کے ان بھیجے ہوئے ائمہ پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم ان کی کرامتوں پر، ان کے معجزات پر اعتراض نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو، اور جس نے اللہ کی طرف انگلی اٹھائی وہ جہنم میں تو ہو سکتا ہے، ہادی نہیں بن سکتا، ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد قرآن کی یہ بتائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کون ہے انسانوں کے لیے کون ولی ہے؟ اللہ ولی ہے۔ اور کون ولی ہے؟ اللہ کا رسول ولی ہے۔ اور کون ولی ہے؟ وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کی اللہ جی کروں، رسول کے لیے کون ولی؟ اللہ۔ اور وہ لوگ جو نماز کو انجام دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، ان کے لیے کون ولی؟ اللہ اور رسول۔ اور امت کے لیے کون ولی؟ اللہ بھی ولی، اللہ کا رسول بھی ولی، اور وہ افراد بھی ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو تین ولی ہوئے امت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کون و مقام ہے جو تصرف اللہ کو حاصل ہے وہ اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ کون و مقام ہے جو تصرف اللہ اور اللہ کے رسول کو حاصل ہے وہ ان ہستیوں کو بھی حاصل ہے جو اولو الامر کہلائے جاتے ہیں، یعنی جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کا رسول کر سکتا ہے، جو کام اللہ کا رسول کر سکتا ہے وہ اللہ کے وہ ولیان خاص کر سکتے ہیں جن کو اولو الامر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وہ معجزہ جو نبی دکھا سکتے ہیں، وہ معجزہ ان کے مسیح بھی دکھا سکتے ہیں۔ ابھی نبی نے پوری طریقے سے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کو پیش نہیں کیا۔ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ، ابو جہل آپ کا دشمن ہو گیا ہے۔ تو نبی نے کہا کیوں؟ کہا اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ دعویٰ رسالت کر رہے ہیں اور ان قریب عالمی دعویٰ رسالت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ہے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، تھوڑا رک جائیں تو بہتر ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ان اخذ ابو جہل من شعر راسی شعرة فإني لست بنبی، اگر ابو جہل نے میرا ایک بال بھی باقا کر دیا تو سمجھ لینا کہ میں نبی نہیں۔ یہ معجزہ کلامی ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر
میں گواہ ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں۔ جب یہی بات ہمارے آج کے امام رضا علیہ السلام سے کی، محمد بن سلام نے کہا کہ اے مولا، ابھی ہارون نے آپ کے بابا کو قتل کیا ہے، ابھی ہارون کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، اور آپ ابھی سے اپنی امامت کو اعلان کر رہے ہیں، لوگوں تک اپنی امامت کو پہنچا رہے ہیں، تو مولا ابھی صبر کر لیجئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے اس جملے کو نہ کہا ہوتا، اگر رسول اللہ نے وہاں پر صبر کیا ہوتا تو میں ان کا وسیع ہو کر بھی صبر کر لیتا۔ نہ انہوں نے صبر کیا، نہ میں صبر کروں گا، نہ وہاں ابو جہل کی طاقت کہ وہ ان کا بار واقع کر پائے، نہ یہاں ہارون کی طاقت ہے کہ میرا بار واقع کر پائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد صلوات۔ جس امام کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، بہت فضیلت ہوگا حامل میں وہ امام۔ امام رؤوف ہے، پوری زندگی گزار دی اس نے اپنے چاہنے والوں کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے۔ دنیا نے چاہا کہ امام کی عظمت کم ہو جائے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چک سکتا ہے؟ بادشاہ وقت نے طرح طرح سے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو رسوا کیا جائے، کسی طریقے سے امام کی توہین کی جائے، مگر کبھی بھی کامیاب نہ ہوا۔ خود امام کو ولی عہدی کا منصب کی پیشکش کرنا یہ امام کو عزت دینا نہیں تھا، یہ امام کے لیے پلیٹ فارم تیار کرنا تھا کہ امام کو اس پلیٹ فارم سے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ ولی عہدی کی پیشکش اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ السلام ہے امام رضا پر کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پیشکش کو قبول بھی کیا اور نکار بھی کیا۔ وہ کیا وجہ ہے جو مامون نے امام رضا کو ولی عہدی کی پیشکش کی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ امام رضا نے اس ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کیا؟ وجہ بہت بیان کی جاتی ہے، مگر خاص وجہ یہ ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام کا انتقال ان کو شہید کیا گیا تو علویوں نے مامون کے خلاف شورش برپا کر دی، اور علویوں کی طاقت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ کئی مرتبہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ موقع غنیمت ہے، آپ قیام کیجئے، ہماری تعداد زیادہ ہے، آپ قیام کیجئے۔ مگر امام مصلحت پسند ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون سے اقدام کب کرنا چاہیے، کب خاموشی بہتر ہے، کب میدان میں آنا بہتر ہے، اور امام نے ہر مرتبہ منع کر دیا۔ تو علویوں نے جگہ جگہ پر شورش برپا شروع کر دی مامون کے خلاف۔ مامون پریشان ہو گیا، اس نے اس کا راہ حل یہ نکالا کہ میں ان کے امام کو اپنا ولی عہد بنا لیتا ہوں تاکہ میں اپنا میسج دے سکوں کہ تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو، میں نے تو تمہارے امام کو اپنا ولی عہد بنا لیا ہے۔ دوسرا کہ مامون چاہتا تھا کہ اس ولی عہدی کی پیشکش کے ذریعے سے بنی عباس کے جو بزرگ ہستیاں اس کی مخالف ہو گئی تھی ان کو بھی رحم کر سکے اور ان کو سمجھا سکے کہ دیکھو اگر تم نے زیادہ ہاتھ پیر مارے تو واقعا میں ان کو اپنا ولی عہد بنا دوں گا۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ کہ آج تک
پڑھ رہی ہے, دنیا آل نبی کے قصیدے پڑھ رہی ہے. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اس وقت ہی اپنے اچھے کردار اور اچھے کریکٹر کو پیش کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس دولت نہیں ہے, جب تک ان کے پاس حکومت نہیں ہے, جب تک ان کے پاس سلطنت نہیں ہے. لیکن جب یہ چیزیں آ جائیں گی اور ان کے آ جانے کی صورت میں ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے گی تو میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں گا. مگر امام نے بڑھ کے آواز دی کہ تم رہبران خاصہ نے خدا کے امتحان لینا چاہتے ہو. ہم جیسے کریکٹر اور کردار کو باولیہ پر بیٹھ کے رکھتے ہیں, سلطنت قبول کرنے کے بعد وہی کریکٹر کردار رہا کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد دن اور رات مامون نے لگا دیے کہ کسی طریقے سے امام کو ذلیل اور رسوا کیا جائے, امام کی توہین کی جائے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک ہندوستان کا جادوگر آیا مامون کے دربار میں, اور اس کے بعد اس نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا. کبھی وہ یہاں سے وہاں اڑ رہا ہے, کبھی وہاں سے یہاں آ رہا ہے. جو چاہتا ہے چیز حاضر کر دیتا ہے, جو چاہتا ہے چیز کو غائب کر دیتا ہے. مامون حیران و پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے. شیطان نے اپنے نمائندے کو ایک رہنمائی دی, کہا کچھ نہ کرو, تمہارا مقصد حل ہو جائے گا, امام کا امتحان لے لو. اور فوراً وہ جادوگر کے سامنے آیا اور اس نے کہا سنو, تم نے جو کچھ دکھایا اس کا تمہارا یہ انعام ہے, اور تمہیں اتنے ہیرے جواہرات ہیں, میرے ایک کام اور کر دینا. کہا وہ کام کیا ہے؟ کہا ایک شخص آئے گا اس دربار میں, کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بے عزتی کر دینا, اس کی توہین کر دینا. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. کچھ دیر کے بعد جاہ و حشر کے ساتھ امام عالی مقام امام رضا علیہ السلام دربار میں تشریف لائے. گفتگو کا آغاز ہوا. ایک طویل مدت گفتگو کے بعد جب کھانے کا انتظام ہوا اور دسترخوان لگایا گیا تو امام بھی بیٹھے, امام کے غلام بھی بیٹھے ہیں, مامون بھی بیٹھا ہے, ہندوستان سے جانے والا وہ جادوگر بھی بیٹھا ہے. اب جیسے ہی امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, اس جادوگر نے روٹی کو غائب کر دیا. دسترخوان کے پیچھے موجود جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا لگانا شروع کر دیا. یہ ایک روایت ہے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ امام کے غلام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا. اور یہ بات صحیح بھی نظر لگتی ہے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر امام اختیاراً کسی مقصد کے تحت کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو دنیا کا کوئی جادو امام کے اس اقدام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور یہاں ایک بات اور نتیجہ کی طور سے نکلتی ہے کہ امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا, امام کے چاہنے والے غلام نے ہاتھ بڑھایا, اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا روٹی غائب ہو گئی. سب مسکرانے لگے. امام سر کو جھکائے ہیں. ایک مرتبہ دربار کی طرف دیکھا قالین پہ شیر ہے, ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا, نظروں سے اشارہ کیا. ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا, نظروں سے اشارہ کیا. اس شیر نے جسم لیا, اس قالین سے باہر آیا, اس جادوگر کو نیست و نابود کیا, اس کے اوپر حملہ کیا, اس کو لاہیے عدم کر دیا, ختم کر دیا. اس سے تمام مامون نے جیسے ہی اس بات کو دیکھا ششدر رہ گیا, حیرت میں پڑ گیا. وہ
شیر گھومتا ہوا مامون کی طرف آیا. پہچانے؟ گھومتا ہوا مامون کی طرف آیا. جیسے ہی یہ دیکھا کہ مامون نے کہ شیر آ رہا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا. زبانی بے زبانی میں اس شیر نے امام سے کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، جو تمہیں حکم دینا تھا دے دیا. وہ شیر واپس چلا گیا. پھر قالین کی تصویر میں ضم ہو گیا. واقعہ ختم ہو گیا. مولا نے حکم دیا گلاب لاؤ. مامون کے چہرے پر گلاب کے چھینٹے دیے گئے. مامون کو ہوش آیا. مولا معاف کر دیجئے، بڑی جسارت ہو گئی، مہمان جادوگر تھا. مولا واپس لے آئیے. شیر کو حکم دے دیے کہ شیر واپس کر دے. امام نے تاریخی جواب دیا. موسیٰ کے عصا نے اگر رسیوں کی شکل میں جو سانپ ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا ہوتا تو میرا شیر بھی واپس کر دیتا. نہ اژدہا نے وہاں واپس کیا، نہ میرا شیر یہاں واپس کر سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. مظاہر تو معجزے ہیں، مگر ان معجزوں میں دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. موسیٰ نے عصا کو بنایا اژدہا، اور جب عصا کو بنا دیا اژدہا اور بعد میں اللہ نے کہا اٹھا لو تو گھبرا رہے تھے. یعنی پہلے سے ایک چیز موجود تھی، ایک مادہ پہلے سے موجود تھا لکڑی کی صورت میں. موسیٰ کے کہنے پر وہ لکڑی کی صورت اژدہے میں بدل گئی. ایک میٹیریل پہلے سے موجود تھا، ایک مادہ پہلے سے موجود تھا. یہ لکڑی، ہم لکڑی کے دروازے بھی بناتے ہیں، لکڑی کی کھڑکی بھی بناتے ہیں، لکڑی کا منبر بھی بناتے ہیں، لکڑی کا عصا بھی بناتے ہیں. یعنی پہلے سے ایک مادہ تھا جو تبدیل ہوا اژدہے کی صورت میں. لیکن یہاں پہلے مادہ نہیں ہے، یہاں پہلے صورت ہے. حکم دیا صورت کو تو اس نے مادے کی شکل اختیار کی. معجزے دونوں ہیں، مگر وہاں عالم خلق کا معجزہ ہے یا عالم حسن کا معجزہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. تو امام نے ہر موقع پر اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کے رہنماؤں کی تصویر کو پیش کیا. ظالم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہادیان الہی کو بدنام کیا جائے. جب ولایت احدی کو امام نے قبول کر لیا تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ قہر پڑ گیا، بارش نہیں آ رہی ہے. تو لوگوں نے مامون کے پاس آ کر یہ کہنا شروع کیا، مامون دیکھ لیا ان کو تم نے ولی عہد بنایا، اللہ نے عذاب کی صورت میں پانی دینا بند کر دیا. مامون جب ان سوالوں سے پریشان ہوا تو امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ دعا کر دیں تو بہتر ہوگا. امام نے کہا آج جمعے کا دن ہے، 2 شنبے تک کا انتظار کرو. مولا 2 شنبے تک کا انتظار کیوں؟ کہا تمہارے آنے سے پہلے میرے جد رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تمہیں 2 شنبے تک کا انتظار کرنا ہے. 2 شنبے کا دن مقرر ہوا، سب اپنے گھر سے نکلے، دربار سے جتنی بھی اہم شخصیات تھی نکلی، صحرا میں آئی. اور اس کے بعد
امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، پروردگار تو نے ہم اہل بیت کو عزت بخشی اور اپنے بندوں کو ایک وسیلے کا حکم دیا ہے کہ ہمارے وسیلے سے دعائیں کریں۔ اب انہوں نے ہمیں اپنا وسیلہ بنایا ہے، ان کے پریشانی کو حل کریں۔ امام کی دعا تھی باب اجابت سے ٹکرائی، آسمانوں پر بادل آنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی بادل آئے لوگ جانے لگے۔ امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ بادل یہاں نہیں برسیں گے، یہ بادل صحرا میں برسیں گے۔ دوسرا بادل آیا، امام نے کہا یہ بھی نہیں برسے گا، یہ پورب میں برسے گا۔ تیسرا بادل آیا، لوگ پھر جانے لگے۔ امام نے کہا یہ بادل بھی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ پشچم میں برسے گا۔ چوتھا بادل آیا، امام نے کہا یہ دکن میں برسے گا۔ بادل آ رہے ہیں، لوگ ہر بادل پہ اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ امام روک رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ بادل تمہاری قسمت نہیں، یہ بادل تمہاری قسمت نہیں، یہ بادل تمہارے حق میں نہیں، یہ بادل تمہارے شہر میں نہیں برسے گا۔ جب 11واں بادل آیا تو امام نے کہا جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے ہے، یہ بادل تمہاری پیاس بجھائے گا، یہ بادل تمہاری مشکلات کو حل کرے گا، اور جاؤ مگر دوڑ کے نہ جاؤ، اپنے آرام سے جاؤ۔ قسم اس خدا کی جس نے ہمیں اپنا ہادی بنایا ہے، اپنا ہادی مقرر کیا ہے، جب تک تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے گھر میں داخل نہیں ہوگا یہ بادل برسنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب مجمع کا سارا رخ اپنے گھروں کی طرف ہو گیا، سب گھروں میں چلے گئے، بارش نے برسنا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کا ہی اخلاق ہے، یہ آپ کا ہی کرامت ہے، یہ آپ کی ہی معجزہ ہے۔ وہ اور ہوں گے جو نبی کی ہڈی کو ہاتھ میں لے کر عبادت کروائیں۔ یہ ہادیان دین ہے، جب چاہے بارش کروا دے، جہاں چاہے بارش کروا دے۔ صلوات پڑھیے محمد مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جس امام کی مجلس، جس امام پر گریہ وزاری کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ تو ہر امام اپنے چاہنے والوں سے محبت اور عقیدت رکھتا تھا، مگر اس امام رؤوف کی بات ہی کچھ۔ امام جواد سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کے والد گرامی کی زیارت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام جواد نے کہا کہ جو بھی میرے والد کی زیارت کرے گا اور فن لحق اور ان کی شخصیت کے عرفان کے ساتھ زیارت کرے گا، فلح الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا اس امام رؤوف کا نام ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کو اس دنیا میں ہی اپنے کرم سے فیض نہیں بخشا ہے بلکہ آخرت میں بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی میری زیارت کو آئے گا، میرے حق کی معرفت کے ساتھ میری زیارت کو آئے گا، میں مرنے کے بعد 3 جگہ پر اس کی مدد کروں۔ ایک وہ وقت جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا، جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور تولا جائے